بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اس ویڈیو کے اندر ایک ہی خبر پر بات کریں گے جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسا کہ خبر آپ تک پہنچ چکی، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل صاحب، جو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، ان کا قضائے الہی سے انتقال ہو گیا۔ ان کو جو بھی حادثہ پیش آیا اس کے متعلق سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی خبریں جو گردش کر رہی ہیں۔ بات صرف یہ ہے جی کہ سب سے پہلے میں ویڈیو کی کچھ تفصیلات جو اس حادثے کے متعلق جو خبریں آئی ہیں اس میں سے میں جو یہ بات پہلے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی اختلافات ہوں، آپ کے جتنا بھی آپ مولانا صاحب سے رنجش رکھتے ہوں، مذہبی طور پر، سیاسی طور پر، یا کسی بھی طرح سے آپ ان کو ناپسند کرتے ہوں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات ایک باپ کے لیے سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب اپنے بیٹے کی میت کو کندھا دیتا ہے، اور وہ سب سے دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ اس وقت باپ زندہ درگور ہو جاتا ہے، مگر یہ قانون قدرت ہے کہ جو آیا اس نے واپس جانا ہے۔ اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں، ان کے بیٹے کا وقت پورا ہو گیا دنیا کے اندر، وہ چلے گئے۔ اب اس کے اوپر جو تازہ ترین آخری اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق پہلے کچھ نہ کچھ بیان کیا جا رہا تھا، کبھی کچھ خبریں آ رہی تھی، لیکن جو آخری اطلاعات کچھ پولیس کی خبریں جو ذرائع کے مطابق پہنچی ہیں اس کے مطابق مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس کو انہوں نے حادثاتی موت قرار دیا۔ اب حادثات میں کئی قسم کی وجوہات وہ بیان کر سکتے، ابھی وہ تلمبہ پہنچے ہیں، کچھ تفصیلات اکٹھی ہوں گی، ان کی پوری ٹیم جو ہے فیصل آباد سے وہ روانہ ہوئی ہے۔ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اس وقت تک اور بھی چیزیں بہت ساری اس کی سامنے آ چکی ہوں گی۔ یہ ان کے مولانا عاصم جمیل صاحب جو ہیں، یہ ان کے چھوٹے بیٹے تھے، اور تمام امور جو وہاں پر ذمہ داری کے تھے یا ان کے فائنینشیل معاملات جتنے بھی تھے ان کو کنٹرول کرتے تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے۔ لیکن ان کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ کچھ معاملات ان کے نفسیاتی قسم کے معاملات بھی تھے۔ لیکن اس میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کو اگر غور سے انالیسس کیا جائے تو پھر کچھ باتیں اور نظر آتی ہیں، اور جو پولیس کا آخری موقف آیا وہ دیکھا جائے وہ کچھ اور ہے۔ جو آر پی او جو ملتان کے ہیں سہیل چودھری صاحب، ان کا جو انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ کچھ اور چیز بتا رہا ہے۔ بہرحال کہ اب تو یہ بھی قبل از وقت ہے کچھ کہنا، کڑیوں سے کڑیاں ملانے کے بعد اس کا انویسٹیگیشن ہوگی، فورینزک والے پہنچے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پر اس چیز کی کھوج لگانے کے چکر میں ہیں۔ لیکن ابھی تک جو حتمی جو نتیجہ وہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے یہ بیٹے ہیں، ان کے متعلق بتایا جاتا ہے جی کہ یہ میڈیسن بھی لیتے تھے، ان کو پرابلم نفسیاتی پرابلم تھا، ان کا گھریلو پرابلم تھا یا کیا چکر تھا، اور یہ زیر علاج بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، علم والے بھی تھے، اور مولانا صاحب کا دینی گھرانہ، اور پھر مولانا صاحب کو وہ اس طرح کے ملا نہیں ہے جو مطلب کہ لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے تو وہ جناب انہوں نے اپنا کوئی جائیداد بنائی، کوئی غیر ملکیوں سے فنڈنگ لے کے انہوں نے اپنی جائیداد بنائی، یہ ان کا طریقہ کار نہیں تھا۔ انہوں نے ایک جدت دی اس کام کو اور تبلیغ پر انہوں نے زور دیا، حالانکہ وہ خود بھی ایک ڈاکٹر بنتے بنتے جو ہے وہ دین کی طرف آئے۔ اسی طرح ان کے بیٹے جو ہے وہ پڑھے لکھے ہیں اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ خودکشی کی موت جو ہے وہ حرام ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے وہ اللہ بہتر جانتا ہے جی۔ اب جو آخری میں بات جو میرے ذرائع تک پہنچی ہے، جو وہاں کے لوکل صحافی ان سے کچھ رابطہ کرنے کے بعد کچھ پتہ لگا، انہوں نے سب نے یہ کہا جی کہ ابھی ہم کوئی حتمی رائے اس کے متعلق تو نہیں دے سکتے، لیکن جس وقت یہ واقعہ پیش ہوا اس وقت وہ اپنے گھر کے اندر جم کے اندر موجود تھے اور وہ اپنی ایکسرسائز کر رہے تھے۔ اب ان کے دل کے اوپر جو گولی لگی ہے جی، جو بتایا جا رہا ہے، اور دل کے اوپر گولی کوئی بھی اگر خودکشی کا اگر اس کو منظر نامے کے ذرا سے دیکھا جائے تو خودکشی کا طریقہ یہ نہیں بنتا، کوئی آدمی اپنے دل کے اوپر جو ہے وہ اس طرح گولی نہیں مار سکتا۔ ایک واقعہ میری زندگی کے اندر گزرا ہے، وہ اس بچے نے رات کو خودکشی کی تھی اور اپنا پسٹل چلایا اور تکیے کے اوپر لیٹ کر الٹا لیٹ کر اس نے ٹریگر دبا دیا، لیکن یہ جم کے اندر واقعہ ہوا ہے۔ اور جو آر پی او صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے جی اپنے گن مین سے، جو ان کا گن مین تھا، اس سے پسٹل چھینا ہے، اور پسٹل چھیننے کے بعد انہوں نے اپنے سینے پر فائر کیا ہے۔ اس میں زیادہ بات تو نہیں کر سکتا، لیکن
اس کی ابھی کڑیاں کھلیں گی، سی سی ٹی وی فوٹیج آئی ہے، اس کے اوپر کوئی انالیسس ہوگا، کوئی فورینزک ہوگا، کوئی جو بھی رپورٹ آئے گی اس کے بعد کوئی حتمی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کو اس حوالے سے دیکھا جائے کہ خودکشی کے نظریے سے دیکھا جائے تو آدمی جب بھی کوئی خودکشی کرتا ہے وہ اپنے کن پٹی پہ یا ماتھے میں یا اس طرح کو کام کر کے یا کوئی زہر کھا کے جو ہے خودکشی کرتا ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ جو سینے میں گولی لگنے والا، یہاں سے تھوڑے سے شکوک و شبہات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور شکوک و شبہات پیدا ہونے کی وجہ اس کے متعلق میں کچھ کہہ نہیں سکتا جی۔ ان کا کوئی معاملہ ہوگا، کوئی کاروباری معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی جناب اپنی گھر کی رنجش ہو سکتی ہے اگر خودکشی کے نظریے سے دیکھا جائے، یا کیا وجہ ہو سکتی ہے، نہ ان کو کوئی پیسے کی کمی تھی، نہ کوئی اور چیز تھی۔ بات یہ ہے جی کہ ابھی اس کے متعلق اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں، جو آخری رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اس کی کڑیاں کھلنی باقی ہیں، جس طرح 9 مئی کے واقعے کی کڑیاں کھلنی باقی ہیں، یا پاکستان کے اندر جو یہ سارا سلسلہ جو 17-18 ماہ سے چلتا آ رہا ہے اس کی کڑیاں جو ہیں اس کے متعلق غور کیا جائے۔ ارشد شریف صاحب کا قتل دیکھا جائے تو اس نے کون سا کوئی جرم کیا تھا، اسی طرح یہ بات جو ہے دب جائے گی یا کبھی منظر عام پر آئے گی، یا مولانا طارق جمیل صاحب کو کبھی حقائق اس کے معلوم ہوں گے کہ کیا وجہ ہوئی، کون تھا، کس نے کیا، یا انہوں نے خود کیا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا جی۔ بہرحال کہ جی سوشل میڈیا پر دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو ان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ افسوس کر رہے ہیں، ایک وہ ہے جو اس بات سے اپنا بغض، اپنا کینہ وہ نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ ان لوگوں سے میری اپیل ہے، یا تمام ان لوگوں سے اپیل ہے جو مولانا صاحب کے فرقے سے اختلاف رکھتے ہیں، جو مولانا کی شخصیت سے اختلاف رکھتے ہیں، جو مولانا سے کی پسند ناپسند سے جو مولانا کی پسند ناپسند سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ بہرحال کہ جی یہ ویڈیو یہیں تک، ایک دفعہ پھر سب مل کر ان کی بخشش کی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ اگر انہوں نے خودکشی کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو معاف کرے، اگر کسی نے کوئی ان پر واردات کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے نقاب کرے۔ سوال میں آپ پر چھوڑے جاتا ہوں، آپ کا ذہن جو سوچتا ہو وہ کمنٹس کے اندر ضرور ظاہر کریں، افسوس بھی کریں۔ ایک دفعہ پھر سب مل کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور دعا کریں، دعائے خیر کر کے ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا محافظ۔ بس اسی بات پہ میں بات ختم کرتا ہوں کہ آج کسی کی باری، کل میری باری۔ مرغیوں کا ڈربہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو جانور ہوتے ہیں وہ برائلر مرغے، کسائی ایک کو پکڑتا ہے، چھری پھیرتا ہے، پھر اس کے بعد جناب وہ گوشت لے کر چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے، پھر دوسرے جانور کی باری آ جاتی ہے۔ جو بچ جاتا ہے وہ یہ سوچتا ہے میں بچ گیا۔ موت سے کوئی نہیں بچتا، اس لیے کوشش کریں کہ اپنے اعمال، اپنا دین، اپنے ملک سے محبت کریں، اور دولت، پیار، محبت یہ سب چیزیں آخر ایک دن مٹی کا ڈھیر ہو جانی، اس کے بعد اور کچھ نہیں رہنا، رہے نام اللہ کا، اور اللہ کا نام ہی باقی رہنا ہے۔ اسی لیے ہر لمحہ اپنے آپ کو تیاری کے اندر رکھیں، ہر لمحہ کسی ناگہانی آفت کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوشش کیا کریں، سفر پر نکلیں، آیت الکرسی پڑھ کر نکلیں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، ان پر پھونک ماریں۔ بس اس سے زیادہ میں اور کیا عرض کروں۔ درد کا موقع، اس سارے غم کے موقع کے اندر کوئی بھی ہو، مولانا طارق جمیل صاحب چھوڑ کوئی بھی آدمی ہو جس کے اوپر یہ گزر رہی ہو، جس کا جوان بیٹا اپنے گھر سے چلا گیا ہو، باپ، بوڑھا باپ چلا جائے، چھوٹا ایک دن کا بچہ چلا جائے، 1 گھنٹے کا بچہ چلا جائے، یہ دکھ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت اور ناہنجار لوگوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔